الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. درود پاک. واجب الاحترام، گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے واقعہ معراج میں بیت المقدس تک کے سفر کا مختصر تعارف کروایا تھا کہ اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی نشانیاں دکھلانے کے لیے سفر معراج کرواتے ہیں. براق کی تیز سواری یہ لنریہ من آیاتنا ہے، اور جو اللہ نے اپنی نشانیاں نبی کو دکھانی تھی اس میں ایک نشانی یہ کہ عالم ارواح اور عالم دنیا کا آپس میں کس طرح ملاپ ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے عالم چار ہیں، ایک عالم دنیا ہے، ایک عالم آخرت ہے، اور ایک عالم برزخ ہے. اب یہ عالم دنیا جو ہے جہاں پر ہم رہتے ہیں، اور ایک عالم برزخ ہے جہاں پر ارواح رہتی ہیں اور رہتی تھیں. برزخ کہتے ہیں پردے کو، ایک ایسا پردہ کہ جس کے بعد پھر برزخ شروع ہو جاتا ہے. اب دیکھیں سارے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام عالم برزخ میں ہیں، عالم ارواح اسے کہتے ہیں. چنانچہ اب اس عالم کا ملاپ اس عالم کے ساتھ یوں ہو رہا ہے کہ ہمارے نبی عالم دنیا کا سفر فرما رہے ہیں اور وہ عالم برزخ کا، تو چنانچہ دونوں کا ملاپ بنا کر بتایا کہ لنریہ من آیاتنا، اپنی نشانیاں دکھلانی ہیں. وہ عالم برزخ جہاں پر انبیاء علیہم السلام، اور چوتھا عالم ارواح جہاں روحیں ہیں، جسم ہمارا قبر میں ہے، عالم برزخ میں ہے. تو یہ بات یاد رکھیں کہ کبھی کبھی اس طرح کی چیز نظر آتی ہے کہ عالم برزخ کا عالم دنیا سے ایسا تعلق ہوتا ہے جو اللہ نے معراج میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے بتلایا. اب ایک واقعہ جیسا کہ ملتا ہے، شاید پچھلے رجب کے بیانات میں نے بتایا ہو یا نہیں،
کہ ایک شخص حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت توہین کرتا تھا، تو اس کے محلے کا ایک بزرگ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ابو بکر، عمر، عثمان و علی اور حضرت معاویہ کھڑے ہیں اور یہ گستاخ بھی کھڑا ہے۔ تو حضرت عمر نبی سے کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ ہماری توہین کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں توہین کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں ابو بکر، عمر، عثمان کی توہین تو بالکل نہیں کرتا، میں تو صرف معاویہ کے بارے میں باتیں کرتا ہوں، اور معاویہ کے بارے میں سخت جملے ہیں، معاویہ کے بارے میں میرا سخت موقف ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو ایک نیزہ دیا اور فرمایا اس کو مارو۔ حضرت عمر نے لیا اور لے کے جو مارا اس کے گلے میں لگا۔ اب اس بزرگ کی آنکھ کھلی، اس نے کہا میں جا کر ذرا بتاؤں اس بدبخت کو کہ ظالم میں نے تیرے بارے میں آج یہ خواب دیکھا ہے، توبہ کر لے۔ کہتے ہیں کہ جب میں اس کے گھر پر پہنچا، دروازے پر دستک دینے لگا تو اندر سے شور کی اور رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے دروازے کو کھٹکھٹایا، گھر سے ایک عورت کی آواز آئی، میں نے کہا جی اس سے ملنا ہے، تو کہنے لگی رات کو اسے کوئی گردن کاٹ کے چلا گیا اور رات کو اسے کوئی قتل کر کے چلا گیا۔ یہ تھا وہ عالم برزخ کے ایک پردے سے عالم دنیا کی طرف کا ایک سفر، جو کہ نبیوں کے ساتھ ہو تو معجزات، اولیاء کے ساتھ ہو تو کرامات ہیں۔ ایسے بے شمار واقعات جو ہے وہ ملتے ہیں۔ تو یہاں بھی عالم برزخ اور عالم دنیا کا آپس میں کیسا ایک رابطہ ہے کہ سارے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام دنیا سے جا چکے ہیں اور عالم برزخ میں ہیں، اور ہمارے نبی عالم دنیا میں ہیں اور عالم دنیا کا سفر کر رہے ہیں۔ چنانچہ یہ عالم برزخ اور عالم دنیا کا ملاپ یہ بتا رہا ہے کہ لنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، اے نبی ہم آپ کو اپنی نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں۔ جیسے بیت المقدس میں، جیسے معراج میں دو قبلوں کو ایک کرنا تھا کہ بیت اللہ اور بیت المقدس، چنانچہ ان دونوں پر اب کنٹرول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ ایسے ہی عالم برزخ اور عالم دنیا کو ایک کر کے ملاپ کر کے دکھانا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، جو تمہاری سمجھ میں نہ آئے لیکن اللہ وہ بھی کر سکتا ہے، اس لیے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ ارواح جو ہیں، یہ عالم ارواح میں انسان جب پیدا نہیں ہوا تھا تو اس کی روحیں تو وہیں تھیں، اور انہی ارواح کو اللہ نے مخاطب کرتے ہوئے عالم ارواح میں کہا تھا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا قالوا بلا وربنا، اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اور پھر یہاں آ کر ہم بھول گئے۔ ایک کہنے لگا یار اگر اس وقت ہم نے کہا تھا ہمیں تھوڑا بہت یاد تو ہو نا، تو میں کہا اگر یاد نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے عالم ارواح کا تو انکار کر رہا ہے۔ دیکھو نا اگر ہوتا تو کچھ نہ کچھ تو یاد ہوتا۔ میں نے کہا ایسے لوگ بھی ہیں جن کو وہ یاد بھی ہے، لیکن اگر تو یہ کہتا ہے کہ یاد کا نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ چیز ہی نہیں ہے، وہ عالم ہی نہیں ہے، تو عالم دنیا میں جس میں تو رہتا ہے اس کا انکار تو نہیں کرتا نا؟ کہتا ہے نہیں۔ میں نے کہا یہ پڑھ کیا لکھا ہے؟ کہتا ہے اے۔ یہ کیا لکھا ہے؟ کہتا ہے الف۔ میں نے کہا سب سے پہلے زندگی میں جب تو کس ٹائم بیٹھا تھا اور تو نے الف پڑھا تھا، اور تیرا اس وقت استاد سامنے کون تھا، اور اس وقت کیا ٹائم تھا، اس وقت کیا ماحول تھا، تو یہ بتا سکتا ہے؟ کہتا ہے یار یاد تو نہیں ہے، پڑھا تو تھا لیکن یہ یاد نہیں ہے کہ الف جب پڑھا تھا اس وقت دن تھا یا رات تھا، پتہ نہیں کسی سے پڑھا تھا یا ابا نے پڑھایا تھا یا استاد نے پڑھایا تھا یا پتہ نہیں کب پڑھا تھا۔ میں نے کہا دیکھ یاد کا نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ جناب وہ چیز ہی نہیں ہے، وہ عالم ہی نہیں ہے، ورنہ تو یہ بتا کہ سب سے پہلے تو نے چلنا جب قدم اٹھائے تھے وہ اٹھائے تو تھے نا بھائی یا نہیں؟ کہتے ہیں ہاں اٹھائے تو تھے۔ تو پہلا قدم جب تو نے اٹھایا تھا وہ کیا ٹائم تھا، کیا وقت تھا اور کس طرح اٹھایا تھا؟ آخر تو پارک میں تھا یا گھر میں تھا یا صحن میں تھا، کہاں تھا؟ کہتے ہیں یار یہ تو یاد نہیں ہے۔ میں کہا پھر اس کا مطلب ہے عالم دنیا ہے ہی نہیں، کیونکہ تجھے یاد ہی نہیں
نہیں ہے؟ کہتے نہیں نہیں تھا، ہے تو صحیح، میں نے قدم بھی اٹھایا تھا، میں نے الف بھی لکھا تھا، میں نے با بھی پڑھا تھا، لیکن مجھے اس وقت یاد نہیں ہے۔ میں نے کہا جب عالم دنیا جو تیرے مشاہدے میں ہے اگر اس کی کوئی چیز تجھے یاد نہیں ہے اور تو اس کا انکار نہیں کرتا، تو عالم ارواح میں اگر کوئی کلام تو نے کیا ہے اور وہ تجھے یاد نہیں ہے تو عالم ارواح کا انکار کیوں کر رہا ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہ عالم ارواح، یہ عالم دنیا چلے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں نماز پڑھائی، پچھلے جمعہ میں نے یہاں تک آپ کے سامنے بات کی، اور اس کے بعد پھر آسمانوں کا سفر ہوا تو پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ یہاں کسی پوچھنے والے نے کہا کہ نبی وہاں بھی تھے اور وہاں بھی تھے، تو میں نے کہا اس سے کیا ہوتا ہے، عقیدہ خراب نہ کرنا۔ روح کا سفر اتنا تیزی سے ہے، خیال سے زیادہ سفر روح کا ہے۔ آپ بیٹھے ہوئے ناگن چورنگی جامع مسجد صدیق اکبر میں ہو، لیکن آپ ذرا خیال کرو تو آپ فوراً بیت اللہ میں پہنچ جاؤ گے یا نہیں پہنچ جاؤ گے، فوراً مسجد نبوی میں پہنچ جاؤ گے نہیں۔ روح کا سفر اس سے بھی زیادہ تیز ہوتا ہے۔ جب رب نے بلانا تھا ان ارواح کو بیت المقدس میں اللہ نے بلایا، اب جب نبی وہاں جا رہے ہیں تو یہی ارواح اللہ رب العزت آسمانوں پر نبیوں کی لے گئے ہیں۔ تو یہ سفر اتنی تیزی سے، اس میں حیرانگی کی کوئی بات نہیں ہے، اس لیے کہ روحوں کا سفر وہ خیالات سے زیادہ جلدی ہوتا ہے۔ آپ دیکھو نا، ادھر نیک آدمی کی روح نکلی، ویسے آپ آسمانوں تک سفر کرو تو پتہ نہیں کیا ٹائم لگے گا، لیکن اللہ نے کہا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے نیک بندوں میں شامل ہو، میری جنت میں داخل ہو جا۔ چنانچہ یہاں پر فوراً نیک بندوں اور جنت میں داخلے کا کہا جا رہا ہے۔ روح ابھی نکلی ہے اور عرش تک پہنچ کے رب کا سامنا کر لیتی ہے۔ تو یہ روح کا سفر اتنی تیزی سے ہے کہ دنیا کی کوئی سواری، بجلی بھی اتنی تیز سفر نہیں کر سکتی اور جتنا روح کے سفر کو اللہ نے تیز بنایا ہے۔ میرے پیغمبر سفر فرما رہے ہیں، آدم علیہ السلام سے ملاقات۔ اچھا، اس سے پہلے جو بیت المقدس تک کا سفر ہے، راستے میں بھی مشاہدات دیکھے۔ براق پہ جو سفر تھا، کسی جگہ سے خوشبو آئی، کہا یہ کون خوشبو؟ جبریل۔ کہا یہ فرعون کے زمانے میں اس کی ایک باندی تھی، موسیٰ پر ایمان لے آئی۔ موسیٰ نے کہا کہ مانتی ہے نہیں، میرے مذہب کو مانتی ہے، مجھے خدا مانتی ہے نہیں۔ کہا تجھے خدا مانوں جو اپنا پیشاب روک نہیں سکتا، جو اپنی پوٹی روک نہیں سکتا، جو اتنا بے اختیار ہے کہ بھوک لگے تو دماغ خراب ہوتا ہے، خادموں کے اوپر چڑھائی کر جاتا ہے، کھانا لانے میں کیوں دیر کی؟ یہ خدا ہوتا ہے؟ خدا تو وہ ہوتا ہے کہ الصمد، اور صمد بے نیاز کو کہتے ہیں، اور بے نیاز کہتے ہیں کہ سب اس کی محتاج ہو اور وہ کسی کا محتاج نہ ہو، اسی کو خدا کہتے ہیں۔ اس نے کہا کہ دیکھ اگر نہیں مانے گی یہاں جلا دوں گا۔ کہا جو کر سکتی ہے تو جو کر سکتا ہے کر، میں جل جاؤں گی لیکن دنیا کو بتا جاؤں گی کہ تقیہ میرا مذہب نہیں ہے۔ میں دنیا کو بتا جاؤں گی کہ عظیمت پہ چلنا میرا مذہب ہے، تقیہ میرا مذہب نہیں ہے۔ اگر یہ چیزیں روا ہوتی تو یہ عورت ایک عورت ہو کر تقیہ کر جاتی۔ افسوس ہے کہ موسیٰ کے زمانے میں فرعون پر ایمان لانے، پھر فرعون کے اوپر جو پہلے جس کا ایمان تھا اور بعد میں موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر اب وہ خدا کا تعارف جان چکی ہے اور وہ جان دینے کے لیے تیار ہے اور ایمان لائی ہے تو موسیٰ علیہ السلام پر، اور اس کا ایمان عورت ہو کر اتنا مضبوط، جلنا برداشت ہے لیکن تقیہ برداشت نہیں ہے۔ افسوس ہے اس قوم پر جو کہتی ہے
نبی علیہ السلام کی صحبت میں رہنے والا علی، اور جس نے زلف پیغمبر دیکھی ہے، اور جس نے میرے نبی کے بدر و احد دیکھا ہے، جس نے میرے نبی کا حنین دیکھا ہے، اور جس نے میرے نبی کی شجاعت اور بہادری دیکھی ہے، وہ تقیہ کر جاتا تھا، وہ موت سے ڈر جاتا تھا۔ جب موسیٰ پر ایمان لانے والی عورت موت سے نہیں ڈرتی تو محمد پر ایمان لانے والا علی بھی موت سے نہیں ڈرتا۔ فرعون نے اس کی ایک بچی لی، جلا دی، دوسری جلانے لگی۔ جلانے جب لگا تو اس عورت کے دل میں تھوڑا ڈر آیا، بچی گویا ہوئی، اماں پریشان نہ ہو، یہاں کی آگ اتنی خطرناک نہیں، وہاں کی خطرناک ہے۔ جب اس کو بھی جلانے لگا، اس نے کہا ایک کام کرنا فرعون، کہا کیا؟ کہا دیکھ، جب تو مجھے جلا لے اور جلانے کے بعد جب ہڈیاں ہماری رہ جائیں تو اسے عروۃ الوثقیٰ میں نہ لے جانا، برائے مہربانی اس کو ایک ہی جگہ پر دفنا دینا۔ اس نے کہا یہ کام کر لوں گا۔ حضرت جبریل نے فرمایا کہ یہ وہی مقام ہے، ان کی ہڈیوں کی خوشبو آ رہی ہے جو دین پر استقامت دکھا کے گئی اور دین پر مر مٹی، لیکن فرعون کو خدا نہیں مانا۔ یہ سفر چل رہے ہیں نا، مشاہدات ہو رہے ہیں، آدم علیہ السلام سے ملاقات، یہ آپ نے علماء سے سنا ہے۔ دائیں طرف دیکھتے ہیں آدم علیہ السلام ہنستے ہیں، بائیں طرف دیکھتے ہیں تو روتے ہیں۔ بھائی کیوں؟ کہ دائیں طرف مجھے حق نواز نظر آتا ہے، بائیں طرف مجھے جو ہے نا نقوی شاشی نجفی نظر آتے ہیں تو آدم کی اولاد میں نا، ایک طرف جنتی نظر آتے ہیں، دوسری طرف جہنمی نظر آتے ہیں۔ اتنی اولاد آدم علیہ السلام کی صلب سے چلی، اور اس میں حیرانگی کی بات نہیں، یہ سارے آدم کے بیٹے ہیں، یہ سارے آدم کی اولاد ہیں۔ آج تمہاری میڈیکل یہ کہتی ہے کہ انسان میں جو مادہ منویہ ہے اس کے اندر اتنے سیل موجود ہیں، 2 ارب، ایک پانی کے قطرے میں 2 ارب بچے ہوتے ہیں، اور وہ مرد عورت کے سیل آپس میں لڑتے ہیں اور مرتے جاتے ہیں یہاں تک کہ ایک آدھ سیل زندہ رہتا ہے۔ مرد کا سیل غالب آ گیا تو بچہ پیدا ہوگا، عورت کا سیل غالب آ گیا تو لڑکی پیدا ہوگی۔ ایک انسان کے اندر اتنے ارب سیل موجود ہیں۔ آج تیری یہ تحقیق سامنے آ رہی ہے تو آج اگر یہ اربوں انسان آدم علیہ السلام کی اولاد اگر ہے تو اس میں حیرانگی کی کیا بات ہے؟ اب میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ عموماً آدمی بھول جاتا ہے کہ پہلے آسمان پہ کس نبی سے ملاقات ہوئی، دوسرے پہ کس پہ۔ ہر رجب میں آدمی یاد کرتا ہے، پھر اس کے بعد بھول جاتا ہے، بیچ میں پھر رجب آتا ہے تو پھر آدمی تیاری کرتا ہے، پھر آدمی جو ہے وہ بھول جاتا ہے۔ تو ہمارے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایک جملہ یاد کر لو، آیاہما۔ آیاہما میں جو حروف کی ترتیب ہے وہی نبیوں کے نام کے اول حرف کی ترتیب دیکھتے جانا۔ آیاہما میں پہلے الف ہے تو پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام، آیاہما عین ہے اور یا ہے تو دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چونکہ دونوں کزن تھے تو ایک ہی آسمان پر دونوں ہیں، تو آیاہما میں اگلا حرف جو ہے وہ ہا ہے، تو پھر ہارون علیہ السلام سے، پھر موسیٰ علیہ السلام سے، پھر جناب آخر میں الف ہے تو ابراہیم علیہ السلام سے۔ اب جناب یہ ساری ترتیب انبیاء علیہ السلام کے ناموں کی ہے، ان سے ملاقات کروانا، بتانا ہے کہ یہ سارے میرے نبی کے استقبال میں کھڑے ہیں اور ملتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرتے ہیں۔ پہلے وہاں نماز پڑھائی، اب یہاں میرے نبی کا دیدار کیا۔ شاید ان نبیوں نے کبھی دعا کی ہوگی کہ ربا اس محمد کا دیدار کروا دینا جس محمد کے تذکرے تو نے ہماری زبانوں پہ جاری کر دی ہیں۔ یہ سلسلہ یوں چلتا گیا اور نبیوں سے ملاقات ہوتی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی 7ویں آسمان پہ، اور عجیب بات ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی کہ اپنی امت کو میرا سلام کہنا۔ علماء نے لکھا یہ حدیث جب آدمی سنے تو علیہ وآلہ السلام
پہلے علیہ پر نبی کی، اپنے نبی کی نیت کرے اور دوسرے پر ابراہیم علیہ السلام کی۔ کتنی خوش نصیبی ہے کہ نبی کا سلام امت کے لیے آ رہا ہے، اور فرمایا کہہ دینا کہ جنت چٹیل میدان ہے، جتنا اس کو گنجان کرنا چاہتے ہو تو سبحان اللہ اس کے درخت ہیں، الحمدللہ اس کے درخت ہیں، اللہ اکبر اس کے درخت ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ اس کے درخت ہیں، یہ نیکیاں اس کے درخت ہیں، جتنا چاہو اپنی جنت کو آباد کر لو، گنجان کر لو۔ آج ذرا دیکھ لو کہ ہمارا جو وقت تیزی سے گزر رہا ہے اور ہم کتنی تیزی سے وقت کو ضائع کر رہے ہیں، اس کا ایک ایک لمحے کا قیامت میں پتہ چلے گا۔ جب ایک آدمی جنت میں ہوگا، اسے خوشبو آئے گی، پوچھے گا ربا یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ تو کہا جائے گا تیرے سے صرف ایک نیکی زیادہ رکھنے والا سو رہا ہے، اس نے سوتے ہوئے کروٹ بدلی ہے تو اس کے جسم سے یہ خوشبو آ رہی ہے۔ اس وقت آدمی سوچے گا یار ایک سبحان اللہ اور کہہ دیتا دنیا میں، ایک الحمدللہ اور کہہ دیتا۔ کسی شخص کا شہادت ہوئی نا، یہ ان کے لیے بھی بتا دوں جو اگر تحریک عزیمت کے راستے پہ جائیں اور اعمال میں کمی اور یہ سوچیں یار اگر شہادت ہو گئی تو کام تو بن جائے گا نا، اور اگر نہ ہوئی تو پھر خدا نہ خواستہ نہ ہوئی تو پھر، اور اگر ہو گئی اعمال کم ہے۔ تو ایک شہید کو کسی نے خواب میں دیکھا، کیا معاملہ ہوا؟ کہا اللہ نے مجھے معاف کر دیا لیکن نیکیاں کم ہیں، نیکیاں کم ہیں، یعنی جنت اس طرح گنجان نہیں ہے اور آباد نہیں ہے۔ وہ تو یہاں پر جتنا بوئیں گے اتنا وہاں پر کاٹیں گے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو دنیا میں اتنا صدقہ جاریہ چھوڑ گئے ہیں کہ آج جنت کے باغوں میں مزے کر رہے ہوں گے۔ اور کتنا آسان ہے، روزانہ جنت کا محل بنا سکتے ہو۔ اشراق پڑھ لو جنت کا محل ہے، چاشت اوابین پڑھ لو جنت کا محل ہے، 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو جنت کا محل ہے، سبحان اللہ کہہ دیا جنت کے درخت ہیں، ماشاء اللہ کہہ دیا جنت کے درخت ہیں، کوئی نیکی کر لی جنت کے درخت ہیں۔ اتنی تیزی سے یہ جنت کے درخت لگتے بھی ہیں اور خدا نہ خواستہ گناہوں کی زندگی میں آ گئے تو پھر کٹتے بھی ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی امت کو میرا سلام کہیے گا اور انہیں کہنا کہ جنت چٹیل میدان ہے، جتنا نیکی کر کے ذکر کر کے اس کو آباد کرنا چاہو اس کو آباد کر لو۔ یہ سفر میرے نبی کا چل رہا ہے۔ پھر ایک جگہ آئی ہے جسے بیت المعمور کہا جاتا ہے، جہاں فرشتوں کا کعبہ ہے۔ دیکھیں ایک فرشتوں کا کعبہ ہے جسے بیت المعمور کہتے ہیں، ایک پہلے کعبہ تھا جسے بیت المقدس کہتے ہیں، اور پھر جو کعبہ ہے اب ہے اسے بیت اللہ کہتے ہیں۔ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے ایک ہاتھوں کا بھی کعبہ ہے، اور ہاتھوں کا کعبہ آسمان ہے کہ جب آپ دعا کریں تو آسمان کی طرف آپ کی ہتھیلیاں ہو، چہرہ آپ کا قبلے کی طرف لیکن آسمان کی طرف یہ ہتھیلیاں ہوں۔ تو ہم جو دعا میں کبھی یوں کر رہے ہیں اور کبھی اپنی انگلیوں کے پٹاخے نکال رہے ہوتے ہیں اور مانگ اللہ سے رہے ہوتے ہیں اور انداز ہمارا یہ ہوتا ہے تو ہمارا چہرہ تو قبلے کی طرف ہے، لیکن جو ہاتھوں کا قبلہ ہے ہاتھوں کو تو ہم نے اس قبلے کی طرف نہیں کیا نا۔ چنانچہ یہ ہاتھوں کا قبلہ آسمان ہے۔ جب اللہ سے انسان دعا مانگے چہرہ اگر اس کا بیت اللہ کی طرف ہے، ہتھیلیوں کا رخ آسمان کی طرف ہونا چاہیے۔ یہ 4 کعبے، اور اب مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ۔ اللہ کو تو پتہ تھا نا آگے یہ بیت المقدس یہودیوں کے قبضے میں چلا جائے گا، پھر مسلمان کیا کریں گے؟ اس لیے کعبہ دیا بیت اللہ، جو دنیا کا سینٹر، پوری دنیا کا سینٹر اگر کسی جگہ کو بنایا تو بیت اللہ کو۔ اور جہاں آپ دیکھیں اگر کبھی آدمی ڈپریشن میں ہو نا، یہ نماز میں کیوں سکون ملتا ہے کہ انسان کا چہرہ قبلے کی طرف ہوتا ہے، بیت اللہ کی طرف۔ آج تمہاری سائنس کہتی ہے کہ یہاں سے ایسی شعاعیں نکلتی ہیں جو انسان کے دماغ کو سکون پہنچاتی ہیں۔ اسی لیے جب آدمی بیت اللہ میں چلا جاتا ہے اسے سکون ملتا ہے، ٹینشنیں نہیں رہتی۔
یہاں تک کہ جو پردیس میں سعودیہ کمانے کے لیے جاتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جب گھر والوں کی یاد بہت ستاتی ہے اور اتنے یاد آتے ہیں، لیکن جمعرات کو ہماری چھٹی ہوتی ہے، ہم آ جاتے ہیں حرم میں، سارے غم بھول جاتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے تاثیر بیت اللہ میں سے رکھی ہے۔ اور پھر بیت اللہ کو قبلہ بنایا مسلمانوں کا۔ اگر کوئی اور مذہب بھی بیت اللہ کی عزت کرتا ہے تو اس عزت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ آپ کو بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے جو کہیں گے اہل قبلہ کی تکفیر نہیں کرنی چاہیے، اہل قبلہ کو کافر نہیں کہنا چاہیے۔ میں کہا اہل قبلہ کی ڈیفینیشن، تعریف، کہتے جو اس قبلے کو کعبہ مانے۔ تو میں نے کہا ابو جہل کس کو کعبہ مانتا تھا؟ بتاؤ شیبہ کس کو کعبہ مانتا تھا؟ بابا یہ تو اس کعبے کے متولی تھے، یہ تو اس کعبے کا احترام کرتے تھے، عزت کرتے تھے۔ تو ابو جہل کو کیا کہو گے؟ پھر ان مکے کے مشرکین سے کیا کہو گے؟ پھر قادیانیوں کا قبلہ کون سا ہے مجھے یہ بتاؤ؟ ان کے یہاں جیسی بھی نماز ہے لیکن منہ کہاں کرتے ہیں؟ کہتے قبلے کی طرف۔ میں نے کہا پھر؟ کہتے نہیں وہ تو مسلمان نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کوئی اور قادیانی بھی اے ٹائپ کا ہو جو 12 نبیوں کو مانتا ہو، وہ 10 مرتبہ نہیں 50 مرتبہ منہ قبلے کی طرف کرے، خدا کی قسم مومن نہیں ہے، وہ اہل قبلے کی تعریف میں نہیں آتا، وہ اہل قبلے کی تعریف اس پر صادق نہیں آتی۔ چنانچہ یہ جو بیت المعمور ہے یہ فرشتوں کا قبلہ، اسی کعبے کے بالکل سیدھ میں اللہ رب العزت نے اوپر آسمانوں کے اوپر فرشتوں کا کعبہ بنایا ہوا ہے۔ اسی لیے تو اگر کوئی شخص اونچی عمارت میں نماز پڑھ رہا ہے اور اس کا رخ بیت اللہ سے بھی، جیسے یہ مکہ ٹاور ہے تو بیت اللہ نیچے آ جاتا ہے، لیکن اس کا رخ وہاں پر ہے تو نماز کیوں ہو جاتی ہے؟ کہ اس زمین پر جو بیت اللہ کی شکل بنی ہے، یہاں سے لے کر بیت المعمور تک پوری کی پوری فضا ہی کعبہ ہے، اس لیے کوئی آسمان کی بلندیوں پر بھی نماز پڑھے گا اس کا رخ بھی سمجھ لو کہ بیت اللہ کی طرف ہوتا ہے۔ اور روزانہ وہاں فرشتے طواف کرتے ہیں، 70,000 فرشتے روز طواف کر رہے ہیں، اور قیامت تک کسی کا پھر نمبر نہیں آتا۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ کی وہ جو فوج ہے فرشتوں کی شکل میں، اس کی تعداد کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ایک وقت پھر آیا کہ جبریل نے کہا اب آگے کا سفر نہیں، اجازت نہیں، اجازت نہیں ہے۔ لفظ غور کرو ذرا، اس میں بھی بعض دفعہ خطیب سے غلطی ہو جاتی ہے کہ جبریل نے کہا میں آگے نہیں جا سکتا، جلوں گا تو میرے پر جل جائیں گے، میں آگے نہیں جا سکتا۔ او بھائی سے اجازت ہی نہیں تھی، اگر اجازت ہوتی تو لا یعصون من امر اللہ، یہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی فرشتے نہیں کرتے۔ یہ پروں کی جلنے کی بھی پرواہ نہیں کرتا، اسے اپنے پروں کے جلنے کی بھی پرواہ نہیں ہوتی۔ یہ تھوڑی ہے کہ ڈر گئے جبریل، نہیں میں آگے نہیں جا سکتا کیونکہ پر جلیں گے۔ اللہ کا حکم نہیں تھا، بتایا تھا یہاں پر رک اور ادھر سے آگے یہ جائے گا، تاکہ دنیا کو پتا چلے جہاں نوریوں کا مقام ختم ہوتا ہے وہاں سے خاکی کا مقام شروع ہوتا ہے۔ جہاں نوری رک جاتا ہے وہاں سے بشر آگے جاتا ہے اور وہ بلندی پہ جاتا ہے، اور آگے کا سفر رف رف سے کیا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا سفر، خود ایک آسمان اتنا موٹا ہے کہ اس پر 500 سال چلا جائے، پھر جتنا زمین سے آسمان کا سفر ہے نا، اتنا ہی سفر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کا، پھر دوسرے سے تیسرے کا سفر اتنا جتنا زمین سے لے کر دوسرے آسمان تک، پھر چوتھے آسمان تک کا سفر اتنا جتنا زمین سے لے کر تیسرے آسمان تک، یعنی ہر آسمان کا فاصلہ زمین سے جتنا آسمان بنتا ہے اتنا سفر ہو رہا ہے، اور یہ سارا سفر آمنہ کا در یتیم طے کر رہا ہے۔
آگے پھر رف رف کی سواری آئی اور پھر وہاں سے آگے سفر ہوا۔ دارالعلوم دیوبند سے ایک رسالہ نکلتا ہے، اس میں ایک واقعہ لکھا، میں اس کی سند پہ تو نہیں جاتا، لیکن چونکہ ایک معتبر عالم نے لکھا، کہتے ہیں کہ اب بالکل خاموشی اور ہو کا عالم، کیونکہ آگے تو کوئی مخلوق بھی نہیں ہے نا، آگے تو کوئی بھی نہیں ہے۔ اب میرے پیغمبر کو تنہائی محسوس ہونے لگی تو ایک آواز ہے، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ نبی دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کیا میرا صدیق یہاں کیا کر رہا ہے، ابو بکر یہاں کیا کر رہا ہے؟ تو آواز آتی ہے ابو بکر نہیں، ہمیں پتا تھا یہاں آ کر آپ کو تنہائی محسوس ہوگی، آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ آپ بالکل تنہا ہیں۔ اگر کوئی آواز آپ کو انس پیدا کر سکتی ہے، مانوسیت پیدا کر سکتی ہے، تو وہ آپ کے ابو بکر کی ہے۔ تو ہم نے ایک فرشتے کو آواز ایسی دی جس کی آواز ابو بکر کی مثل ہے، یہ ابو بکر نے نہیں، اس فرشتے نے سلام کی ہے کہ آپ کی انسیت کے لیے ہمیں پتا تھا کوئی آواز اگر آپ کو مانوس کرے گی تو وہ آواز ابو بکر ہے، اسی لیے اس سفر میں بھی ابو بکر کو ساتھ رکھا اور عالم برزخ کے سفر میں بھی ابو بکر کو ساتھ رکھا۔ یہاں سے چلتے ہوئے پھر آگے عرش پہ، اور عرش کا سفر ہوا۔ دیکھو میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، جہاں تک میرے نبی گئے لباس نبی وہاں تک گیا ہے، جہاں تک میرے نبی گئے پیغمبر کا لباس بھی وہاں تک گیا ہے۔ اگرچہ لباس کا مقام نبی کے مقام جیسا نہیں، لباس کا مقام نبی کے مقام کی طرح نہیں، لیکن کیا کریں، جہاں نبی ہوں گے وہاں لباس نبی بھی ہوگا، جہاں پیغمبر ہوں گے وہاں لباس پیغمبر بھی ہوگا۔ تو جب یہ بات پتہ چل گئی جہاں نبی وہاں لباس نبی، اب نبی کی بیویوں کو قرآن نے ہن لباس لکم کہہ کر نبی کا لباس کہا ہے۔ اے نبی، عائشہ تیرا لباس ہے، حفصہ تیرا لباس ہے، ام حبیبہ تیرا لباس ہے، تیری بیویاں تیرا لباس ہے۔ پتہ چلتا ہے جہاں نبی وہاں لباس نبی، تو جنت کے جس مقام پر نبی ہوں گے جنت کے اسی مقام پر لباس نبی صدیق کی بیٹی بھی ہوگی۔ صدیق کی بیٹی نبی کا لباس، خدیجہ لباس نبی، یہ نبی کی بیویاں نبی کا لباس ہیں۔ تو جہاں نبی وہاں لباس نبی۔ اب وہاں کیا باتیں ہوئیں، وہ اتحیات کی صورت میں بعض علماء نے لکھا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، ایک کلپ ایک مولوی صاحب کا چل رہا ہے، ایز بدعتی، تھوڑی سی زبان میں لکنت بھی ہے، سفید بھی پگڑی پہن لیتا ہے اور بڑے اصلاحی انداز کے بیانات ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی میں بھی دیکھ لیتا تھا، ثاقب صاحب نام ہے شاید اس کا، کبھی، لیکن جب سے اس ظالم نے یہ کہا کہ معاویہ ممبروں پر علی کو اس زمانے میں گالیاں ہوتی تھیں یہ وہ، میں نے کہا نا بابا، تیری زبان کی شیرینی اپنی جگہ، لیکن جو صحابہ کا نہیں ہمارا نہیں ہے۔ یا تو آپ کھلے عام توبہ کرو اور اس کی وضاحت کرو۔ تو اس نے ایک زیادہ کلپ اس کا چل رہا ہے۔ میں ابھی اس دن ہری پور گیا، وہاں بھی ایک صاحب کا بیان تھا، وہ بھی یہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک دفعہ نبی بڑے جوش میں تھے، فرمایا عائشہ مانگ کیا مانگتی ہے؟ تو عائشہ نے فرمایا اپنے ابا سے مشورہ کر کے آ جاؤں۔ فرمایا جاؤ۔ تو ابا سے مشورہ کرنے گئیں تو کہا ابا جان آج نبی بہت جوش میں، کہتے ہیں کیا مانگتی ہے؟ تو فرمایا بیٹا نبی سے کہنا جب آپ عرش پہ گئے تھے آپ کی اور رب کی آپس میں کیا راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھی، بس یہ مانگ لے کہ بتائے ہمیں وہ۔ اب چنانچہ نبی کے پاس عائشہ آئیں اور آ کر کہا جی وہ جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھی وہ بتائیں۔ تو نبی نے فرمایا جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ لے اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ میں نے کہا یہ کون سی ایسی بات تھی جو چھپانے کی تھی؟ اور اس کا مطلب یہ ہے نعوذ باللہ، دیکھو نا تاثر کیا جا رہا ہے۔
کہ وما هو علی الغیب بضنین، قرآن کہتا ہے یہ نبی باتیں چھپاتا نہیں ہے، اور آپ کہتے ہو اللہ نے جو بات بتائی نبی نے چھپائی ہوئی تھی، پھر عائشہ کے کہنے پر بتائی۔ بھائی اس میں کون سی ایسی راز و نیاز کی بات تھی کہ جو چھپانے والی ہے؟ اور نبی رب سے لے کر اگر کوئی چیز چھپائے تو یہ کس مذہب کی ترجمانی ہے؟ یہ تو اس مذہب کی ترجمانی ہے جو کہتا ہے اللہ نے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک میں کہا تھا نبی کو علی کی ولایت کا اعلان کرو، علی کی خلافت کا اعلان کرو، نبی چھپاتے رہے ہیں اور نبی اسے دباتے رہے ہیں۔ یہ تو اس مذہب کا نعوذ باللہ یہ ترجمانی ہو رہی ہے۔ تو اس طرح کی باتیں جس سے یہ تاثر جائے کہ جناب نبی بات کو چھپا رہے تھے، عائشہ کے کسی کہنے پر بتا دی، اور بات بھی کیا جو دلوں کو جوڑ لے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، پتہ نہیں اس طرح کی کوئی بات۔ تو میں نے کہا اس میں کون سی ایسی چھپانے والی بات ہے؟ بھائی وہاں پر ملاقات ہوئی، اب کوئی ایسی نہیں کہ وہاں پر چھپانے والی کوئی بات ہو۔ اس لیے اس طرح کی باتیں کر کے یہ تاثر دینا کہ نعوذ باللہ نبی کوئی بات چھپاتے تھے، اور قرآن کہتا ہے وما هو علی الغیب بضنین، یہ نبی غیب کی باتیں بتانے میں بخیل نہیں، یعنی جو لوگوں سے غیب اور نبی کو رب بتاتا ہے وہ نبی ساری باتیں امت کو بتا کے جا رہا ہے۔ انما انا قاسم واللہ یؤتی، اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ مجھے دیتا ہے، اے میرے یاروں میں تمہیں دے دیتا ہوں، وہ میں تمہارے درمیان تقسیم کرتا ہوں۔ اور پھر وہ مشہور بات کہ وہاں نماز ملی، یہ میرے اپنی امت کو تحفہ دیں۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس واپس آئے نا، جو چھٹے آسمان پہ فرمایا واپس جائیں، پھر واپس گئے، 5 کم کرائیں، پھر یہ پہلے بھی 5 ہو سکتی تھیں، لیکن بار بار بلانے کا بہانہ ہے۔ جب محبت ہوتی ہے نا کسی سے، میں مثال دیا کرتا ہوں، رخصت ہونا کتنا مشکل لگتا ہے، رخصت ہوتے آدمی گلے لگتا ہے، پھر بہانے سے کہتا ہے اچھا حضرت وہ ذرا بات کرنی تھی، پھر کہا اچھا حضرت وہ ذرا نمبر تو آپ اپنا بتائیے، اچھا حضرت میرا نمبر بھی ذرا لکھ لیجئے تاکہ تھوڑا سا ٹائم لگے، تھوڑا وقت ملے۔ یہ بار بار بلانے کا بہانہ ہے، ورنہ 5 پہلے بھی ہو سکتی تھی۔ چنانچہ کرتے کرتے 5 ہو گئیں، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پھر جائیں، کہا اب شرم آتی ہے۔ وہ ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے نا تقریر میں، مولوی نے جب یہ بات کی تو کہنے لگا وہ اللہ کے نبی آپ ایک چکر اور لگا جاتے نا امت پہ آسانی ہو جاتی، اور میرا سونا نبی ایک چکر اور لا پیندا۔ تو اب یہ حال ہے اس امت کا، یہ 5 پڑھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، لیکن پڑھے گا 5 ثواب اللہ 50 کا دے گا۔ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ جب اسمبلی میں تھے نا تو اس زمانے کی ایک پارلیمنٹ کی ایک عورت نے کہا 50 نمازیں ہو جاتی صحیح تھا، تم مولوی کم از کم مسجدوں میں رہتے، نمازوں میں رہتے، ادھر تو نہ آتے، ہمارے لیے مشکلات ثابت نہ کرتے۔ تو مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ابھی تو ہم 5 پڑھ کے آتے ہیں تو ہمارا پاور برداشت نہیں ہے، جب ہم 50 پڑھ کے آتے ہیں تو کتنا پاور لے کے آتے ہیں۔ یہ تو 5 نمازوں کا پاور ہے کہ ایک مولوی سب پہ بھاری ہو جاتا ہے، اور سارے اس کو یوں کر کے دیکھتے ہیں جیسے دنیا کی عجیب مخلوق آ گئی ہے۔ تو 50 کا ثواب، اس لیے یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے دوستو۔ دیکھو ساری عبادات اللہ نے زمین پر بھیجی، زکوٰۃ اللہ نے زمین پر بھیجی، حج کا حکم زمین پر بھیجا، اور سارے احکامات زمین پہ بھیجے۔ جب یہ عبادت دینے کی باری آئی، زمین پر نہیں عرشوں پر بلا کر نماز کا تحفہ میرے نبی کو دیا۔ اور خود سوچو جب محبوب کی محب سے ملاقات ہو، رخصت ہوتے ہوئے وہ اسے کوئی تحفہ دے تو کتنا قیمتی تحفہ ہوتا ہے۔ اور یار میرے نبی محبوب خدا ہیں، اور جب وہاں سے جا رہے ہیں اب جو تحفہ نبی کو رب دے رہے ہیں وہ کتنا قیمتی تحفہ ہوگا کہ امت کی معراج بھی کروانی تھی، کیونکہ تمنا تھی نا جب رب کا دیدار ہو رہا ہے تو نبی علیہ السلام کہنے لگے کاش میری پوری امت یہ مزے لوٹ رہی ہوتی۔ تو نماز میں یہ مزے دے دیے، جب آدمی اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہوتا ہے سارے پردے ہٹ گئے، اب رب کے سامنے کھڑا ہے۔ اس لیے نماز جیسی عبادت کو نماز سمجھ کے پڑھیں، نعمت سمجھ کے پڑھیں،
تحفہ سمجھ کے پڑھیں، اللہ کی عطا سمجھ کے پڑھیں، اللہ کی دین سمجھ کے پڑھیں۔ اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جامع مسجد فلاح ایف سی ایریا میں آج انشاءاللہ العزیز جلسہ ہے۔